اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ قرار دو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یقین جانو اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکس اینکر کے بجٹ سیشن کی لاسٹ ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین ہم جائزہ لیں گے مالی سال بجٹ 2023 اور 24 میں وضع کردہ ٹیکس پالیسی کا۔ ناظرین، مالی سال 2023 اور 24 کے بجٹ میں جو ٹیکس پالیسی وضع کی گئی ہے اس میں بہت سے نئے بجٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کچھ بجٹ ایسے ہیں جن کی شرح برآمدی کی ہے اور کچھ نئے ٹیکسز بھی عائد کیے گئے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں جو میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پراپر ٹیکس اپنے جو ریٹرن ہے وہ فائل کریں اور اس میں اپنے جتنے بھی بلز ہیں وہ ایڈ آن کریں اور باقاعدہ ہر بل کی ہر خریداری پر ہر دکاندار سے اس کے بل کی کاپی لیں اور وہ اپنی ریٹرن کے ساتھ اس کو جو اپنی فائل ہے اس کو ریٹرن کرتے ہوئے اس کو ساتھ ایڈ کریں تو گورنمنٹ کو اپنا ہدف جو ہے ٹیکس ریونیو کا جو ہدف ہے اس کو اچیو کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ مزید ٹیکسز گورنمنٹ کو صرف اسی وجہ سے لگانے پڑتے ہیں، جیسا کہ میں اگر آپ کو مثال دوں تو 2022 اور 23 کے مالی سال کے بجٹ میں جو ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوا ہے وہ صرف 605 ارب روپے اکٹھا ہوا ہے، جبکہ 23 اور 24 میں جو ہدف رکھا گیا ہے وہ 905 بلین رکھا گیا ہے، 905 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ایک تخمینے کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق کچھ ایسے افراد جو صرف 30 سے 40 ہزار روپیہ مہینے کا ارن کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور اگر ہم اس کی کیلکولیشن کے مطابق دیکھیں تو وہ پاکستان میں ایک بہتات اندازے کے مطابق 2 سے 3 کھرب روپے کا ٹیکس چوری کروانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں یہ تمام کیلکولیشنز جو ہیں اپنی ایکسل شیٹ پہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور جو آپ کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو گائیڈ کرنے میں میرے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوں گی۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی ٹیکس سلائڈ۔ جی ناظرین، اس سال ٹیکس پالیسی کے لیے بنیادی اصول کچھ وضع کیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ کے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروسز کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے، زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان میں فورن ریمیٹنسز کا فروغ کیا جائے، اقتصادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کی سرپرستی کی جائے، کمیونیکیشن اور ایس ایم ایز اور زرعی شعبہ جات کی حوصلہ افزائی کی جائے، ملک میں یوتھ انٹرپرینورشپ کا فروغ کیا جائے، ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے، صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ کیا جائے، مہنگائی کی وجہ سے کم آمدن طبقے کے لیے ریلیف اور نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ کیا جائے۔ ناظرین، اب میں انکم ٹیکس ریونیو کے معیار کے حوالے سے اقدامات کی تفصیل پیش کرتا ہوں۔ سپلائز کنٹریکٹس اور سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ زیادہ تر معاشی سرگرمیاں جیسا کہ کنٹریکٹ، سپلائی گڈز اور ایکسیکیوشنز پروونشل آف سروسز سے متعلق ہوتی ہیں جن پر ٹرانزیکشن سے حکومت کو ہونے والی آمدنی میں اضافہ کے لیے 1% ٹیکس کی شرح بڑھانے کی تجویز کی گئی ہے۔ اس کا اطلاق اے یو پی انڈیویجول اور کمپنیز پر ہوگا اور ایسے جن پر ٹیکس اور کنسیشنز عائد ہوتی ہیں ان کی شرح میں بھی 1% کے اضافے کی تجویز کی ہے۔ اس تجویز کا اطلاق چاول، کپاس کے بیج، خوردنی تیل، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور اسپورٹس پرسنز پر بالکل نہیں ہوگا۔ سپر ٹیکس کے ریٹس اور اسکوپ کو ریشنلائز کرنا، امیروں پر ٹیکس عائد کرنا پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسی کا رہنما اصول ہونا چاہیے، اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس 2022 میں سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس کی شرح میں بتدریج 1 سے 4% تک اضافہ ہونا تھا۔ اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے 15 برانچز اور شعبوں پر 10% کی شرح سے سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد 150 ملین تک ہے۔
ناظرین ایک دفعہ آپ کو پھر سے میں بتاتا چلوں، سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد 150 ملین مقرر کی گئی تھی۔ سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹ کو بتدریج بڑھانے کی تجویز ہے۔ جی ناظرین، فورن ڈومیسٹک ورکر رکھنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا۔ اس وقت کم و بیش 3000 غیر ملکی شہری جو پاکستان کے امیر گھرانوں میں مددگار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اوسطاً ہر گھریلو مددگار کو سالانہ $6000 تک تنخواہ دی جاتی ہے۔ گھریلو ملازمین کو ادا کی جانے والی رقم پر ٹیکس ایک سال پر جو ٹیکس ہوگا وہ 2 لاکھ کی شرح کے ساتھ ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ فورن کرنسی کے آؤٹ فلو کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ فورن ایکسچینج ریورسز کو نہ صرف بڑھانے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں اس میں کمی لانے کے لیے لوپ ہولز بھی بند کرنا ہوگا۔ اسی لیے ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈز اور بینکنگ چینل کے ذریعے فورن کرنسی کے آؤٹ فلو کو ڈسکریج کرنے کے لیے فائلر پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی موجودہ شرح 1 سے بڑھا کر 5% کی جا رہی ہے، جبکہ نان فائلر پر یہ شرح 10% ہوگی۔ کمرشل درآمدات پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح: کمرشل امپورٹرز اشیاء کی امپورٹ کے وقت منیمم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں صنعتیں اپنے منافع پر ٹیکس ادا کرتی ہیں۔ اس لیے امپورٹ آف گڈز اور کمرشل امپورٹرز کی ہونے والی آمدن پر ریشنلائزیشن کو ریٹس کے منیمم ٹیکس کے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان اشیاء کے استعمال اور منافع پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا۔ اس لیے کمرشل امپورٹرز کی طرف سے اشیاء کی درآمد پر ٹیکس ریٹ میں 0.50 اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹ پہلے ہی ریڈیوس ریٹ ہے ان کی شرح میں کمی کی اضافے کی تجویز ہے۔ بونس شیئر جاری کرنے والی کمپنیوں پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ کچھ کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لیے کیش ڈیویڈنڈ تقسیم کرنے کی بجائے بونس شیئر جاری کرتی ہیں، اس لیے ان کائنڈ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس اکٹھا کرنے کی غرض سے لسٹڈ اور نان لسٹڈ کمپنیوں پر 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے گورنمنٹ نے، جس میں نان ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں افراد کی بینک سے کیش وڈرال پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ کیش وڈرال پر ٹیکس عائد کرنا معیشت کو ڈاکومنٹ کرنا کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے نان اے ٹی ایل افراد کی طرف سے کیش وڈرال کو ڈاکومنٹ کرنے اور ان کی ٹرانزیکشن کے اخراجات بڑھانے کے لیے $50,000 سے زائد کی کیش وڈرال پر 0.6% جو ہے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ جبکہ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ کم از کم 50% تک ٹیکس جو ہے وہ عائد کرنا چاہیے تھا، تاکہ لوگ جتنا زیادہ ہو سکے ٹیکس نیٹ میں آئیں۔ جی مزید ناظرین، پرانی اور استعمال شدہ 1800 cc تک کی ایشین میک گاڑیوں کی درآمد پر 2005 میں ڈیوٹی اور ٹیکس کو کیپ کر دیا گیا تھا۔ اب 1300 cc سے اوپر کی گاڑیوں پر ڈیوٹی کی ٹیکسز پر کیپنگ ختم کی جا رہی ہے۔ گلاس مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کی ڈیمانڈ پر لوکلائزڈ گلاس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے گلاس کی مختلف اقسام کی درآمد 15% سے زیادہ لے کر 30% تک کی ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، لاس میں اسلام آباد کے وفاقی علاقے میں ڈیجیٹل پیمنٹس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ریسٹورنٹ سروسز پر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم ادا کرنے پر ٹیکس کی جو شرح ہے وہ 15 سے کم کر 5% کی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، یہیں پہ ٹیکس اینکر محمد اقبال کا بجٹ سیشن کا جو سیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور امید ہے آپ کو یہ بجٹ سیشن اچھا لگا اور آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ مزید میں نے جو آپ سے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی کیلکولیشن کی، جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کے کیلکولیشن کے حوالے سے، تو وہ ہوپ فلی آپ سے میں کل ویڈیو شیئر کروں گا۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، جاتے ایک دفعہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔